اشعار پڑھنا چاہتے ہیں جمعیت اب نہیں بغیر کسی تاخیر کے ہمارے مہمان خصوصی میرے استاد محترم حضرت اقدس غازی و مفتی شیخ الحدیث مفتی نظام الدین صاحب دامت برکاتہ جو جگہ جگہ پورے ہندوستان میں دین کی فکر کو لے کر حضرت والا کا جانا ہوتا ہے. تو الحمدللہ آج بھی حضرت کا معراج پیٹ میں اسٹارٹ تھا. پھر اس کے بعد ہماری دعوت پر حضرت والا چکولو تشریف لائے. ہم بہت ہی حضرت کا شکر گزار ہیں. تو حضرت ہر جگہ دین کی خدمت کے لیے اسفار ہوتے رہتے ہیں. جس طرح کسی شاعر نے کہا کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی عشق کے در کبھی در بدر. کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی عشق کے در کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. اب میں حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں آج کا جو سلجھتا ہوا مسئلہ ہے اصلاح معاشرہ اور ہمارے نوجوان نسل جو تباہی کے دہانے پہ جا رہے ہیں نشے کے ذریعے سے موبائلوں کے غلط استعمال کے ذریعے سے میں حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں اصلاح معاشرہ کے موضوع پر اپنے خطاب لاجواب سے مالا مال فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمت للعالمین وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وقال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. وقال عليه الصلاة والسلام المستشار مؤتمن. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن مرآة المؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضا. اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز صدر جلسہ قبلہ دامت برکاتہم، حضرات علماء کرام عمت فیوزہم، بزرگان دین، بھائیوں، دوستوں، پردہ نشی محترم خواتین، دینی ماں و بہنوں، اس وقت ہم لوگ اپنے اس علاقے کے تاریخی اجلاس میں تشریف فرما ہیں. یہ اجلاس اپنے حیثیت کے اعتبار سے ایک مقام اور ایک اہمیت اور ایک ضرورت کا متقاضی ہے. ہم لوگ اس اجلاس کی یقیناً قدر کرنی چاہیے کہ یہ اجلاس جو ہمارے سامنے منعقد ہے یہ اس کو انقلابی اجلاس بنانا، اس سے عزائم لے کر اٹھنا، اس سے جذبات کو بدلنا، اس کے خیالات کو بدلنا، اس سے سوچ کو بدلنا، اس سے اپنے کردار کو بدلنا، اس سے اپنے شب و روز کو بدلنا، یہ ہم پر ذمہ داری ہے. یہ دیگر اجلاس کی طرح آئے بیٹھے اور گفتن شنیدن ہونے کے بعد اٹھ کر چلے گئے کوئی فائدہ نہیں. ہر انسان اپنی ذات سے اگر اپنے آپ کو ایک انقلابی شخصیت بنانے کا ارادہ کر لے
تو ہر انسان انقلابی بن سکتا ہے۔ انسان ایک عالم ہے، انسان ایک دنیا ہے، انسان ایک کائنات ہے، انسان ایک پوری زندگی ہے، اور انسان خود اپنی زندگی میں اپنی ذات سے ایک معاشرہ ہے، ایک معاملہ ہے، ایک اخلاق ہے۔ اسی لیے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، 7 لوگ جن کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے نصیب کرے گا، اس میں ایک سب سے پہلا انسان ملک عادل، عادل بادشاہ، ایک ایسا بادشاہ جو حکومت میں انصاف کرتا ہو، جو حکومت میں اپنے عدل و انصاف کو قائم کرتا ہو، ہر ایک کو ایک نظر سے دیکھتا ہو، انزل الناس منازلہم کا لحاظ رکھتا ہو، وہ بادشاہ کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے پہ جگہ دیں گے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد حضرت نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، ہر انسان اس عرش کے سائے کے نیچے جگہ لے سکتا ہے۔ کب؟ ذرا غور سے اس بات کو سمجھنا، فرمایا اپنی ذات سے ہر انسان بادشاہ ہے، اپنی ذات میں ہر انسان ملک ہے، ہر انسان اپنے اعتبار سے ایک امیر ہے، اور ایک مستقل ایک شہنشاہی، ایک بادشاہت کا وہ مالک ہے، ایک شہنشاہ ہے۔ حضرت نے فرمایا وہ کیسے؟ آپ کے پاس آپ کی آنکھوں کی کائنات موجود ہے، آپ کے پاس آپ کی زبان کی کائنات موجود ہے، آپ کے حوالے آپ کے کان کی کائنات ہے، آپ کے حوالے آپ کے سوچ کی کائنات ہے، آپ کے حوالے آپ کے جسم کے تمام اعضاء آپ کے تابع ہیں۔ اگر آپ نے انصاف کا معاملہ آنکھوں پر، زبان پر، کان پر، دل پر، دماغ پر، اعضاء پر کیا تو یقیناً آپ ملک العادل ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ کنٹرول کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کلکم راعٍ کلکم مسئول عن رعیتی، ہر ایک مسئول ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ ہم سے کیوں پوچھیں گے؟ ارے تیرے آنکھ کہاں کیا کر رہے تھے، تیری زبان کیا کر رہی تھی، تیرے کان کیا کر رہے تھے؟ اللہ جل جلالہ امن والہ زبان پر مہر لگا کر اللہ کان کو گویائی عطا کرے گا، آنکھ کو گویائی عطا کرے گا، ہاتھ کو گویائی عطا کرے گا، پیر کو گویائی عطا کرے گا۔ پیر بولے گا، ہاتھ بولے گا، کان بولیں گے، آنکھ بولے گی۔ اللہ جن جن عضو سے جو جو گناہ ہوا ان اعضاء سے اللہ ڈائریکٹ پوچھے گا۔ اب آپ کو سزا کیوں مل رہی ہے؟ آپ کو اللہ نے یہ تمام کائنات عطا کیے، لیکن آپ نے اس کی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ آنکھ کو کنٹرول کرنا آپ کے ذمہ تھا، زبان کو کنٹرول کرنا آپ کے ذمہ تھا، کان کو کنٹرول کرنا آپ کے ذمہ تھا، ذہن کو کنٹرول کرنا آپ کے ذمہ تھا، خلوت میں کنٹرول کرنا آپ کے ذمہ تھا، جلوت میں کنٹرول کرنا آپ کے ذمہ تھا۔ آپ نے کنٹرول نہیں کیا، اس بنیاد پر سزا اللہ ہم ہی دیں گے۔ اس لیے بھائیو ذرا سوچو، اللہ نے یہ کائنات کا مالک بنایا، عدل ہم دوسروں پر کیا قائم کریں گے؟ ارے بھئی خود پر قائم کرنے کو تیار نہیں۔ انصاف ہم دوسروں پر قائم کرتے ہیں۔ انصاف، آؤ بھی میں انصاف کرتا ہوں، آؤ بھی میں انصاف کرتا ہوں، آؤ بھی میں انصاف کرتا ہوں۔ انصاف کرنے کی ذرا صورت دیکھو، انصاف کرنے کا ذرا چہرہ دیکھو۔ انصاف کرنے والے سے کہو تو خود اپنی ذات پر غور کر، کیا تو نے اپنے آپ پر انصاف کیا؟ 2 آنکھیں ہیں، انصاف کیا؟ ایک میں سرما لگاؤ، دوسرے میں بھی سرما لگاؤ۔ 2 ہاتھ ہیں، انصاف کیا؟ ایک میں کپڑا پہناتے ہیں، دوسرے پہ بھی کپڑا پہناؤ۔ چشمہ لگاتے ہیں، انصاف کیا؟ اسے بھی دو اور اسے بھی دو۔ آپ پیجامہ پہنتے ہیں، انصاف کیا؟ ایک پیجامہ دوسرا، دونوں پینچے ہونا چاہیے، یہ تو انصاف کہتے ہیں۔ یہ الگ چیز ہے بھئی، ان اللہ یحب التیامن حتی الترجل والتنعل، پہنتے وقت سیدھے طرف سے پہنا کرو، نکالتے وقت بائیں طرف سے نکالا کرو، یہ ترتیب ہے۔ لیکن انصاف، اگر کوئی ایک پینچا پہن کر چلے دیوانہ بولیں گے۔ آج کل تو دیوانوں کی کمی نہیں ہے غالب، ایک ڈھونڈو 1000 ملتے ہیں۔ آج کل تو پاگلوں کی طرح ہی کپڑے آ رہے ہیں،
ایک ہاتھ ہے ایک ہاتھ نہیں، ایک پاؤں ہے دوسرا پاؤں نہیں، ایک طرف بند دوسری طرف کھلا۔ الغرض میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جس طرح انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس انصاف میں پہلا خطاب انصاف کا، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، اپنی ذات پر انصاف کرو، اپنی ذات پر احسان کرو۔ اگر کوئی اپنی ذات پر احسان کر لے تو بہترین بیٹا بن جائے، بہترین باپ بن جائے، بہترین شوہر بن جائے، بہترین چچا بن جائے، بہترین دادا بن جائے، بہترین نانا بن جائے، بہترین شخص بن جائے، بہترین پڑوس بن جائے، بہترین شخصیت بن جائے۔ اگر انصاف نہیں کرے گا تو بیوی عورتوں پر بھی کہا جاتا ہے، اگر تم اپنی ذات پر انصاف کرو گے، بہترین بیوی، بہترین ماں، مثالی بیوی، مثالی بہن، مثالی نانی، مثالی دادی، مثالی خالہ، یہ سب خود تم بن سکتی ہو۔ کب؟ جب اپنی ذات پر پہلے انصاف کرو۔ اور ہم سیلف کنٹرول نہیں کرتے، منہ میں جو آیا بک دیا، منہ میں جو آیا بک دیا، منہ میں جو آیا بک دیا۔ انسان سب سے زیادہ ذلیل اپنی زبان سے ہوتا ہے، سب سے زیادہ ذلیل اپنی زبان سے ہوتا ہے۔ زبان کو کنٹرول کرنا یہ پہلا پیغام ہے اصلاح معاشرے کا، اس لیے کہ روزانہ تمام اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ دھو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ارے بھائی تم اللہ کے واسطے چپ رہو، تم بولتے ہو، مار ہمیں کھانا پڑتا ہے۔ آج تک گالی دینے والی زبان کو کوئی مارا؟ گالی دیا اس نے، جوتے کھائے سر نے، گالی دیا زبان نے، جوتے کھائے بدن نے، گالی دیا زبان نے، توڑے پیر نے، گالی دیا زبان نے، توڑ دیا ہاتھوں کو۔ گویا کہتی ہے زبان، مار کھاتے ہیں اعضاء۔ اسی لیے کہا گیا پہلے تول بعد میں بول، پہلے اپنی زبان کو کنٹرول کرنا سیکھو۔ خصوصاً عورتیں، شوہروں کو بے تکے باتاں کرنا، بچوں کو بے تکے گالیاں دینا، رے باندرے، ٹھیک ہے تمہارا بیٹا باندرا کو تو تمہیں باندرے کے امی، تمہیں باندرے کے ابا، تمہیں باندرے کے چچا، تمہیں باندرے کے نانا، تمہیں باندرے کے نانی۔ ایک آدمی کو باندرا کہتا ہے تو پورا خاندان باندرا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ باندرے کی نسل میں باندرے پیدا ہوتی ہیں۔ سو گالی کیوں دیتے ہو بھائی؟ گالی دیتے ہوئے باندرا کہہ دیا، گالی دیتے ہوئے گدھا کہہ دیا، گالی دیتے ہوئے سین باورے کہہ دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ذرا سوچو، ہم زبان سے کہہ رہے ہیں اس کو، لگ رہی ہے ہمیں، کہہ رہے ہیں اس کو۔ یہ باندرا کہیں کچھ پیدا ہوا کی، ٹھیک ہے بھائی، تو کہہ کیا رہے ہو؟ آپ کے پیٹ میں باندرا جنم لیا؟ نہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ نیک، پاک، مومن پیدا ہوتا ہے، صاف ذہن والا، صاف نظر والا، صاف زبان والا، پاک کانوں والا، پاک جذبات والا، پاک خیال والا، پاک ارادے والا۔ بچہ تو معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ بچہ جب تک اس کا بچپن رہتا ہے، فرشتوں کو حکم نہیں نام اعمال کھلنے کا اور کھولنے کا۔ لیکن ہم جو بچے جس وقت موم کی طرح تھے، بچے جس وقت آٹے کی طرح تھے، بچے جس وقت لوہا نرم تھا، اس وقت جس سانچے میں ڈالتے وہ سانچے میں ڈھل جاتا۔ لیکن آپ نے، امی نے سانچا غلط پیش کیا، ابا نے سانچا غلط پیش کیا۔ میں ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں، اگر کوئی درخت لگا دے اور درخت کے اوپر کے پتے زرد پڑے اور درخت کے شاخیں خشک ہوں، سوکھ جائیں، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے بھئی جاؤ فوراً کیا قصہ پوچھو۔ ڈاکٹر کے پاس گئے، بہریت کا ڈاکٹر الگ الگ ہوتا ہے، جانوروں کا ڈاکٹر الگ، درختوں کا ڈاکٹر الگ، زمینوں کا ڈاکٹر الگ، ہر ایک الگ الگ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جا کر آپ نے پوچھا اور یوں کہا ہمارے شاخیں سوکھ رہی ہیں، کوئی آئنمنٹ نہیں دیتا، جا کر شاخوں کو لگاؤ آئنمنٹ، شاخ درست ہو جائے، جا کو پتے کو لگاؤ آئنمنٹ، پتے بھی درست ہو جائیں گے۔ آئنمنٹ پتوں کو، درختوں کو، شاخوں کو، اوپر کے حصے کو نہیں دیتا،
کیا کہتا ہے؟ جاؤ یہ یوریا جڑ میں ڈالو، اطراف میں 5 فٹ گڑھا کھودو، یہ گاڑو، اندر قریب میں گڑھا کھودو، یہ گاڑو، جڑ میں یہ ڈالو، پانی اتنا ڈالو، یہ ڈالو، وہ ڈالو۔ یہ تمام چیزیں جو بھی دیتے ہیں جڑ کو دیتے ہیں، نہ کہ شاخوں کو۔ اور یہاں کیا ہو گیا؟ نوجوان خراب ہو گئے۔ نوجوان، ابھی میں حکیم صاحب کے پاس گیا، ایک ہمارے شاگرد کے والد کا علاج ہو رہا تھا۔ یہ اذان ہماری ہے، شرافت سے جواب دیجیے۔ اور ایک مسئلہ بھی سن لیجیے، پورے گاؤں کی مسجدوں کا اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ جس محلے والے ہیں وہ محلے والے جواب دے لینا۔ یہاں بھی اذان ہو رہی، وہاں بھی اذان ہو رہی، اذان ہو رہی کو روکے تو 1 گھنٹہ ذکر میں بیٹھنا ہمیں۔ ٹائم تمہیں 12 بجے کے بعد لیو، اذان نہیں ہوتی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا محترم سامعین اکرام سے گزارش ہے کہ اطمینان سے بیٹھیں۔ انشاءاللہ دعا کے بعد ٹھیک 9:30 بجے مسجد میں جماعت ہوگی، بعد جماعت نماز پڑھیں گے، اٹھنے کی فضا نہ بنائیں۔ تو میں بتا رہا تھا، درخت کی مثال اللہ نے بھی دی ہے۔ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت فرعها فی السماء۔ ذرا آپ اس پر غور کریں، جس طرح اوپر کوئی علاج نہیں ہوتا، جڑوں میں علاج ہوتا ہے، اسی طرح علماء، فقہاء، سمجھدار، بردبار، اکابر و مشائخ یہ کہتے ہیں، اگر کہیں کسی گھر میں بگاڑ ہو، سب سے پہلے اس کے جڑ سے درست کرنا شروع کرو۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک طالب علم کے والد کی طبیعت ناساز ہوئی، گوشت جھڑنا شروع ہوا، ہڈیاں نظر آنے لگی۔ جب حاذق طبیب کے پاس گئے، مختلف ڈاکٹروں سے پار ہونے کے بعد انہوں نے کہا یہاں سے یہاں تک کوئی علاج نہیں کیا جائے گا، یہاں جو تاثیر ہے، یہاں جو خرابی ہے، یہاں جو بگاڑ ہے، وہ اندر کی بگاڑ کا نتیجہ ہے۔ اندر کو میں درست کرنے کے لیے دوائی دوں گا، آٹومیٹک یہ صحیح ہو جائے گا۔
اندر کے بگاڑ کو انہوں نے صرف 1.5 مہینہ درست کرنے کی دوائی دی، ماشاءاللہ ناقابل تصور اللہ نے زخم کو سکا دیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو شخص، جیسے مثال کے طور پر عموماً کہا کرتا ہوں، مولانا سے کہا جائے گا حضرت آج سود کے بارے میں بولو، ٹھیک ہے، حضرت والا تشریف لائے، جمعے کی تیاری کے بعد جمعے کے دن سود کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، حضرت ذرا موبائل کے بارے میں بولو، حضرت ذرا زنا کے بارے میں بولو، حضرت ذرا نشے کے بارے میں بولو، حضرت اس کے بارے میں بولو، اس کے بارے میں بولو۔ جب ہم بول رہے ہیں وہاں ایک بھی سود خور نہیں ہے۔ کیوں؟ سود خور مسجد کو آتا کہاں؟ حرام خور مسجد کو آتا کہاں؟ شراب خور مسجد کو آتا کہاں؟ نشے والا مسجد کو آتا کہاں؟ ارے بھئی جو تہجد گزار ہیں، جو نمازی ہیں، جو اشراق و چاش کے پابند ہیں، جو قرآن کی تلاوت صبح و شام کرتے ہیں، جو صبح و شام ذکر و اذکار کرتے ہیں، جو بزرگوں سے وابستہ ہیں، ان کے سامنے سود خوروں کی مذمت کی بات ہو رہی ہے، جبکہ یہ بیچارے سب کے سب سود سے محفوظ ہیں، الا ماشاءاللہ خسان الباس۔ لیکن وہ مجمع، جس مجمع کو ہم کہنا چاہتے ہیں، ان سے اگر کہنا ہو تو براہ راست وہاں پہنچو جہاں پر پہنچ کر کہنے سے صحیح جگہ پر تیر بہدف لگتی ہے، تیر لگتی ہے، صحیح جگہ پر دوائی لگتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلے یہ سوچو، انہیں بگڑا ہے تو سب سے پہلے اس کا بابا کیسا ہے؟ جا کر ابا سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جناب والا تشریف لائیے، ذرا ہم آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ جب وہ آئیں گے فوراً آپ اندازہ لگا لیں گے، او ہو بگاڑ یہاں سے ہیں، بگاڑ یہاں سے ہیں۔ پھر ذرا سوچو گے، پتہ چلے گا بگاڑ وہاں سے نہیں بلکہ اوپر سے ہے۔ پھر ذرا اور غور کرو گے، بگاڑ وہاں سے نہیں وہاں سے ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے جب اصلاح معاشرے کا عنوان آئے، 5 طبقات کو جوڑو۔ نمبر 1 آبا، نمبر 2 امہات، یہاں آبا کو بھی جوڑو، یہاں امہات کو جوڑو، ادھر باپ کو جوڑو، ادھر ماں کو جوڑو، ادھر افیکٹڈ پیپلز کو جوڑو، لڑکی ہو یا لڑکا۔ کیوں؟ ان لوگوں کو موبائل میں مبتلا کیا کس نے؟ ان لوگوں کو موبائل کے لیے پیسہ دیا کس نے؟ ان کے موبائل کے ریچارج کرتا کون ہے؟ ان کو آزادی دیا کس نے ہے؟ ان کو فجر کو اٹھانے سے چھوڑ کر سلایا کس نے ہے؟ ان کو روز اول سے آوارہ کیا کس نے ہے؟ جب یہ لیٹ آتا تھا اس کو پوچھے بغیر اس کو آزاد کتے کی طرح سڑکوں پہ گھومنے کس نے دیا؟ اب اس نے جب گالیاں دیا کرتے تھا تو اس وقت زبان پر تھپڑ لگائے بغیر، ایک تربیت والا ضرب لگائے بغیر اس کو آزادی دے کر اور ذرا گالی دے۔ بلکہ بعض ایسے کم بخت باپ ہیں بچوں سے ماں کو گالی دلاتے ہیں، بعض ایسے کم بخت مائیں ہیں جو بچوں سے باپ کو گالی دلاتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے باپ کو گالی دے کر، امی میرا بیٹا میرے سپورٹ میں ہے، میری طرفداری میں بات کر رہا، میرے سپورٹ میں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں تو کہتا ہوں جتنے بچے بگڑے 90% ماؤں کی وجہ سے اور 95% باپ کی وجہ سے۔ 90% اگر ماں کی وجہ سے، 95% باپ کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ مسجد میں امی آ کر خاموش، کیا ماں قبول کرے کیا ماں، جب جس وقت وہ باکرہ ہوتی ہیں وہ روتی ہیں، ذرا دستخط کرو ماں، دستخط کر دیتی ہے۔ کیا مطلب؟ سکوت، السکوت علامت الرضا، السکوت قبول، بس خاموش ہیں تو وہ قبول ہے۔ اس نے دستخط کر دیا، مجھے منظور ہے نکاح، بس اس نے خاموشی سے قبول کی۔ لیکن جناب میں نے قبول کیا الحمدللہ بول کو باداماں باٹے سو، کھجوراں باٹے سو۔ یہ جھنگر انسان شادی ہونے کے بعد ایک مرتبہ بھی جورو کو فجر کو نہیں اٹھائے۔ یہ نالائقوں کی وجہ سے انہوں نالائقاں بنے سو، پہلے یہ نالائق بعد میں وہ نالائق، ارے بے دونوں نالائق، تو نالائق سے نالائق پیدا ہوئے۔
آپ برا نہ مانے، سب سے پہلا جواب ہر مرد کو اپنی بیوی کے بارے میں دینا ہوگا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جب اللہ تعالیٰ کہے گا اے مجرموں الگ ہو جاؤ، وہ بیوی جس نے ہمیں کھلایا، کچا مال ہم لاتے تھے پکا بنا کر اس نے کھلایا، جس نے ہمارے کپڑے دھلا کر پہنایا، جس نے ہمارے گھروں کو صاف کرایا اور جس نے ہمیں باپ بنایا، اس عورت کو ہم نے دین نہیں سکھایا، سب سے بڑے مجرم ہم اگر دین سکھائے ہوتے ہماری بیویاں اچھی ماں بنتی۔ خیر الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ ایک بزرگ نے کہا تھا، بیٹا میں نے شادی سے پہلے بھی تم پر رحم کیا، شادی کے بعد بھی تم پر رحم کیا، میں نے شادی سے پہلے بھی تمہارا خیال رکھا، شادی کے بعد بھی تمہارا خیال رکھا۔ تو پوچھا ابو شادی کے تمہارے پیدا ہونے کے بعد بھی خیال رکھا؟ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے بھی خیال رکھا؟ یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ شادی سے پہلے بھی خیال رکھا؟ یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ ذرا سمجھا دیجئے۔ کہا بیٹا سنو، میرے سامنے تنکح المرأۃ لاربعین، 4 قسم کی عورتیں آئی تھیں، مال والی، حسن والی، نسب والی، دین والی۔ ان چاروں کو میں نے دیکھ کر میں چاہتا میرے لیے بیوی کا انتخاب کرنا تو میری ہوس کے مطابق، میری خواہش کے مطابق، میری تمنا کے مطابق، میرے ان عزائم کے مطابق میں مالدار کو، نسب والی کو، خوبصورت کو منتخب کرتا۔ لیکن میں نے ان تمام سے صرف نظر کرتے ہوئے وہ عورت کون ہے جو نماز کا اہتمام کرتی ہے، وہ عورت کون ہے جو پردے کا اہتمام کرتی ہے، وہ عورت کون ہے جو خدمت سے تعلق رکھتی ہے، وہ عورت کون ہے خوف و خشیت رکھتی ہے، وہ عورت کون ہے جس کے اندر صبر تحمل ہے، ایسی عورت کو میں نے منتخب کیا تاکہ جب بچے تم پیدا ہو، جب تم دنیا میں آئے، تمہیں وہ ہم تحمل والا، بردبار والا، تقوی والا، طہارت والا، نمازی اور نیک اور پاک انسان بنا سکے، تربیت کر سکے۔ اس لیے میں نے تمہاری ماں سے نکاح کیا۔ آج تم چاروں نیک بن کر بیٹھے ہوئے ہو، تمہاری ماں کی تربیت کی بدولت، تمہاری ماں کی توجہ کی بدولت، تمہارے ماں کے نصیحتوں کے بدولت آج تم نیک بن کر بیٹھے ہوئے ہو۔ لیکن آج سب سے پہلی بات، ہم نے وہ کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ کب تو بھی ایک مرتبہ زندگی میں بیٹھو جی ذرا فضائل اعمال پڑھیں گے، بیٹھو جی ذرا بزرگوں کے بیان سنیں گے، آؤ جی ذرا اللہ والے آپ کو ہی ملنے جائیں گے، آؤ جی ذرا ذکر کی مجلس میں جائیں گے، جاؤ جی ذرا تعلیم میں، جاؤ جی ذرا 3 دن جائیں گے۔ کب تو بھی بلالے کو گئے؟ اب ان کو پوچھو، برابر بولے حضرت تمہیں کتی ہونا، برابر بولے حضرت تمہیں، برابر بولے۔ کیوں؟ دوسری بات، اب جا کو جی اٹھو جی نماز پڑھیں گے، پہلے تمہیں پڑھو۔ یہ سورت نصیحت کرنے آگی سو زندگی میں 15 سال سے آج تک ایک نماز بھی پڑھے نہیں، سب فجر پڑھتی کہتے بول کو منہ میں وغلدان بنائے سکا، انہوں بات کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو ہم سب توبہ کریں گے بھئی انشاءاللہ۔ ارے کریں گے توبہ، انشاءاللہ میں دمش ہے نا، مرد بھی نیت کرو اور عورتیں بھی نیت کرے، تم دونوں سدھر گئے آٹومیٹک انشاءاللہ۔ ماں کی دعا میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے، باپ کی دعا میں اللہ نے وہ قبولیت رکھی ہے۔ اگر یہ دونوں اولاد کو بٹھا کر نصیحت کریں، اولاد کے لیے حق میں دعائیں کریں، اور ادھر سے علماء کی محنتیں، دعوت والوں کی محنتیں، علماء کی نصیحتیں، دیگر لوگوں کی صحبتیں اگر بچے کو مل جائے گی، اللہ کنکر سے اسے ہیرا بنا دے گا۔ کرو گے بھئی انشاءاللہ؟ اس لیے سب سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے ہمارے جمعیت العلماء میں باقاعدہ ایک عنوان اصلاح معاشرے کا ہے۔ وہ عنوان اسی لیے ہے، معاشرہ سدھر گیا، اللہ کی مدد، اعمالکم عمالکم۔ اگر تم سدھر گئے اللہ حالات کو سدھار دے گا، اگر تم سدھر گئے کاروبار سدھر جائیں گے، اگر تم سدھر گئے اللہ مشرق کو سدھار دے گا، مغرب کو سدھار دے گا، شمال کو سدھار دے گا، جنوب کو سدھار دے گا۔ اگر ہم سدھر جائیں گے تمام طبقات سدھر جائیں گے۔ اسی لیے کہا گیا ہے اگر تم
فناظرن کیف تعملون، آج تمہیں شکایت ہے کیا ہو رہا ہے، یہ تمام شکایتیں اللہ ختم کر دے گا۔ ان الدنیا حلوۃ وخضرۃ، فرمایا دنیا میٹھی ہے، سرسبز و شاداب ہے، ہری بھری ہے۔ ان اللہ تعالی مستخلفکم فیہا، اللہ تمہیں اس میں خلیفہ بنائے گا، مالک بنائے گا، رہبر بنائے گا، رہنما بنائے گا۔ فناظرون کیف تعملون، اللہ دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو۔ فرمایا اللہ جب دیکھ رہا ہے، دو چیزیں تمہارے اندر زیادہ پائی جا رہی ہیں۔ نمبر ایک، مال کے پیچھے حلال ہو یا حرام سب دوڑتے ہو، اور ہر آیت در گھسیٹ، عام باشد یا کبیر سب کو گھسیٹ لیا کرتے ہو۔ نمبر دو، عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یا تو عورتوں کی تابعداری ہو رہی ہے، عورتوں کی وفاداری ہو رہی ہے، عورتوں کی بات شرعی غیر شرعی دونوں باتوں میں مانا جا رہا ہے، اور ناجائز اعتبار سے تعلق رکھا جا رہا ہے، نظروں کے اعتبار سے، خیالات کے اعتبار سے، اور دیگر تمام معاملات کے اعتبار سے۔ تو یہ تمام چیزوں کے بارے میں حضور نے فرمایا فاتقوا الدنیا، دنیا سے ذرا اجتناب کرنا، دنیا میں ذرا احتیاط کرنا، اور واتقوا النساء، اور ناجائز تعلقات سے بچنا۔ یہ دو کام کر لو، اللہ تمہیں رہبر عالم بنا دے گا، اللہ تمہارے تابع دنیا کو کر دے گا، اللہ تمہارے تابع ہر ایک معاملے کو کر دے گا۔ اس لیے تم اس کے لیے یہ دو کام کیا کرو۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، اس وقت میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، تمام خواتین یہاں آئے ہوئے ہیں، تمام مرد حضرات یہاں موجود ہیں، کیا کیسے ماں تمہارے شوہر پوچھے اگر آپ اپنے بیگم سے، بیگم کیا کہے گی؟ الحمدللہ۔ سنو توجہ سے، کیسے ماں تمہارے شوہر؟ الحمدللہ۔ کیا مطلب؟ ناٹ گڈ ناٹ بیڈ، ہی از ڈرا، دونوں میں مڈل کلاس کا آدمی ہے، کبھی نرم کبھی گرم، کبھی اچھا کبھی برا، کبھی نمازی کبھی بے نمازی، کبھی صوفی کبھی کوفی، یہ اس کی عادت ہے، اسی لیے الحمدللہ۔ کیا ماں کیسے ماں ہی تمہارے شوہر؟ نمبر دو ماشاءاللہ، ذرا اس سے بھی آگے کا گریڈ، یہاں سی گریڈ، یہ بی گریڈ۔ کیسے ماں تمہارے شوہر؟ سبحان اللہ، یہ آ کر یہ گریڈ، میرا شوہر نقطہ لگانے کا بھی بالکل گنجائش اس کی زندگی میں نہیں ہے، پاک و پوتر فرشتہ قسم انسان ہے، یہ ہے سبحان اللہ۔ اس کے بعد کیسے ماں تمہارے شوہر؟ استغفر اللہ۔ کیا مطلب؟ ان کے گناہ اتنے ہی حضرت، اتنے چھتری آدمی انہوں، توبہ کرنا، منٹ پہ استغفار کرنا۔ کیسے ماں تمہارے شوہر؟ بیگم کیا بول رہی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس سے آگے کیسے ماں تمہارے شوہر؟ اعوذ باللہ۔ اعوذ باللہ کے بعد کس کا نام لیتی؟ وہ جگہ پر ہمارے شوہر کا نام لے لو حضرت۔ ایسے ہی جس طرح 6 گریڈ عورتوں میں، اسی طرح 6 گریڈ مردوں میں۔ عورتوں میں سچ، کبھی آپ سے پوچھا جائے گا تمہاری بیگم کیسے؟ الحمدللہ، کبھی ماشاءاللہ، کبھی سبحان اللہ، کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، اعوذ باللہ۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آج کے اجلاس کو اس طرح بناؤ، اگر اعوذ باللہ میں ہو تو توبہ کرتے کرتے آگے کی زندگی ادنا درجہ کہو انشاءاللہ الحمدللہ میں ہم پہنچ جائیں گے۔ کرو گے بھائی؟ ارے جاؤ گے انشاءاللہ؟ اگر الحمدللہ والے ہو تو کہاں آنا ہے بولو؟ ارے کہاں جانا ہے بولو؟ ماشاءاللہ میں۔ اگر ماشاءاللہ کا درجہ ہے کہو انشاءاللہ ہم موت سے پہلے ایسی اپنی تربیت کریں گے، اور اپنے بچوں کی کریں گے، اپنے محلے کی کریں گے، اپنے خاندان کی کریں گے، انشاءاللہ ہم سبحان اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ کرو گے بھی انشاءاللہ؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے حضرت مولانا احمد برکاتہ۔ اس طرح کے شاعر نے فرمایا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔
جن سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں مگر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت والا کے بیان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب میں بغیر کسی تاخیر کے